السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں، اور جو حضرات اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ میں آپ کا میزبان محمد مظہر حسن۔ اس بیان میں ہم جانیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد ظالموں نے آپ کے آل و اولاد پہ کیا کیا ظلم کیا۔ جب امام حسین ابن علی کے جسم پاک سے آپ کے سر مبارک کو جدا کر دیا گیا، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے شہادت پہ آسمان سے خون کا بارش ہونے لگا۔ بیت المقدس کے در و دیوار نے خون کا آنسو رویا تھا۔ اس دن وہاں موجود آس پاس کے علاقوں کے پتھروں سے خون نکل رہا تھا۔ امام حسین کے شہادت پہ آسمان رویا ہے، زمین رویا ہے، درخت رویا ہے، چرند و پرند نے بھی آنسو بہائے ہیں۔ وہ شہادت ہے امام حسین ابن علی کا۔ جب امام حسین شہید کر دیے گئے تو آپ کے جسم ناز پر کپڑے موجود تھے، ظالموں نے اسے بھی چھین لیا، اور آپ کے جسم پاک پر یزیدیوں نے گھوڑے کو دوڑایا۔ آپ کے جسم ناز کو گھوڑوں کے پیروں سے کچلا گیا۔ جب امام حسین ابن علی کی لاش کو کچل کر ظالموں نے موجود تمام لاشوں کے درمیان رکھ دیا تو امام حسین کے گھوڑے نے میدان کا چکر لگانا شروع کیا اور موجود تمام لاشوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہ گھوڑا امام حسین ابن علی کے جسم پاک کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب گھوڑا بے قرار ہو گیا تو وہ لاشوں کو سونگھنا شروع کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم ناز کی خوشبو کو تلاش کر رہا تھا، اور اپنے آقا امام حسین کے جسم پاک کو خوشبو کی وجہ سے پہچان لیا، اور آپ کے جسم پاک کو چومنے لگا، چاٹنے لگا، اور آپ کے لاش کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ جب اس منظر کو سمر نے دیکھا تو کہا، اس گھوڑے کو گرفتار کر لو، اسے پکڑ کر باندھ دو اور قید کر لو، کیونکہ یہ بھی حسین کا چاہنے والا ہے، یہ بھی حسین سے محبت کرنے والا ہے۔ سمر نے کہا، جو بھی حسین کو ماننے والا ہوگا اسے بخشا نہیں جائے گا۔ جب فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تو امام حسین کے گھوڑے نے بھی کربلا میں قتل و غارت کا عقیدت پیش کیا ہے، اپنی محبت کو پیش کیا ہے۔ امام حسین کے گھوڑے نے لگ بھگ 20 سے 25 یزیدیوں کو اپنے پیروں سے کچل کر فنار کر دیا۔ جب شمر نے دیکھا کہ اسے قابو کرنا مشکل ہے تو سپاہیوں سے کہا، اسے چھوڑ دو، تو امام حسین کا گھوڑا آپ کے جسم پاک کے پاس گیا اور آپ کے خون کو اپنے ماتھے پہ رگڑنے لگا۔ امام حسین کے خون میں اپنے سر کو ڈبایا اور ڈبانے کے بعد آل رسول کے خیمے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جب امام حسین ابن علی کے گھوڑے کو سیدہ سکینہ اور حضرت زینب نے خون میں ڈوبا ہوا دیکھا تو سمجھ گئی کہ امام حسین قتل کر دیے گئے۔ سیدہ زینب نے جب گھوڑے کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگی، تم اکیلے آئے ہو؟ میرا بھائی حسین کہاں رہ گیا؟ تم اسے کہاں چھوڑا ہے؟ جب حضرت زینب کی اس بات کو گھوڑے نے سنا تو وہ گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ اس گھوڑے کے ہلہلانے سے پورا کربلا کا میدان گونج گیا تھا، گویا کہ وہ گھوڑا بھی غم حسین میں رو رہا تھا، وہ گھوڑا بھی امام حسین کا ماتم منا رہا تھا۔ جب امام حسین ابن علی کے گھوڑے نے رسول اللہ کے نواسیوں کو روتا ہوا دیکھا، چیختا ہوا دیکھا تو وہ گھوڑا ان معصوموں کا رونا برداشت نہ کر سکا اور خیمے سے دوڑتا ہوا نکلا اور نہر فرات میں کود کر اپنی جان گنوا دیا۔ گویا کہ وہ گھوڑا بھی کہہ رہا تھا، جب میرے آقا ہی دنیا میں نہ رہے تو میں کس کے لیے زندہ رہوں گا۔ یہ وہی گھوڑا تھا جس گھوڑے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوا کرتے تھے۔ جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جمعے کے نماز کے بعد بیٹھا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ کے رسول ایک میدان میں گھوم رہے تھے، آپ کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے تھے، آپ کے زلفیں بکھری ہوئی تھی، آپ کے چہرے پر غم جاری تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھا، اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا ایک سیسی تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج سے پہلے آپ کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، تم جو میرے کپڑے کے اوپر یہ خون کے چھینٹے دیکھ رہے ہو، یہ میرا نواسہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو کربلا میں شہید ہو گیا۔ میں ان شہداء کے خونوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ جب عبداللہ ابن عباس کی آنکھ کھلی اور عبداللہ ابن عباس نے پتہ لگایا تو اسی دن امام حسین کے شہادت کا دن تھا، اور اسی وقت امام حسین قتل کر دیے گئے تھے۔ یزیدیوں نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر گھوڑا دوڑایا تھا۔ تو اس کے بعد یزید خیمے کی طرف بڑھا جس خیمے میں امام حسین کے خاندان کی شہزادیاں تھیں۔ یزیدیوں نے اس خیمے کو بھی آگ لگا دیا، یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر کے لاش تک کو بھی نہیں چھوڑا، اس پر بھی گھوڑے کو دوڑا کر علی اصغر کو کچل دیا۔ خیمے کو جلانے کے بعد رسول اللہ کے نواسیوں کو باہر نکالا یزیدیوں نے، اور آپ کے سر مبارک پر جو چادر تھی اسے بھی چھین لیا۔
آپ کا سر بے پردہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر سیدہ سکینہ نے کہا، ظالم اللہ سے ڈر، تمہیں بھی قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تم کیا منہ دکھاؤ گے اللہ اور اللہ کے رسول کو؟ تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی کے خاندان پر یہ ظلم کیا۔ حضرت سکینہ کے اس خطبے پر یزیدیوں نے حضرت سکینہ کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور سیدہ سکینہ نے اپنے کانوں میں جو بالیاں پہن رکھی تھی اسے زور سے کھینچا، جس کی وجہ سے حضرت سکینہ کی کان کٹ گئی اور آپ بے ہوش ہو گئی، اور تمام خاندان رسول کے سروں کے اوپر سے دوپٹہ چھین لیا، بے پردہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب یزیدیوں سے کہنے لگی، نادان ذرا غیرت کرو کہ میں رسول اللہ کی آل ہوں، میرے سر کو کبھی چاند سورج نے نہیں دیکھا اور تم میرے سروں سے چادر چھین رہے ہو۔ یزیدیوں نے ایک نہیں سنا، اس کے عقل کے اوپر شیطان سوار تھا۔ جب شام کا وقت ہوا تو حضرت زینب تمام شہدائے کربلا کے لاش کا جائزہ لینے نکلتی ہیں، شہداؤں کے لاشوں پہ پہرا دینے کے لیے نکلتی ہیں کہ ان لاشوں کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ سیدہ زینب لاشوں کی ڈھیر کو دیکھ رہی تھی اور آپ کے چشمے ناز سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی، اور حضرت سکینہ اپنے بابا کی لاش کو تلاش کر رہی تھی۔ ان لاشوں کی ڈھیر میں پہچان کرنا مشکل تھا کہ کون کس کی لاش ہے، تو حضرت سکینہ اپنے ننھے جوان سے آواز لگاتی ہیں کہ بابا آپ کہاں ہو، میں آپ کو تلاش کر رہی ہوں۔ تو ان لاشوں کی ڈھیر سے ایک آواز آتی ہے، بیٹا سکینہ میں یہاں ہوں۔ حضرت سکینہ اس لاش کے پاس جاتی ہیں اور اپنے بابا امام حسین کے سینے ناز پر سر رکھ کر کہنے لگتی ہیں کہ بابا میں اب کس کے سینے پر سر رکھ کر سویا کروں گی، میں کسے اپنا بابا کہہ کر بلاؤں گی؟ اب تو آپ کے دامن کا سایہ بھی میرے سر سے اٹھ چکا ہے، اب کسے اپنا بابا کہہ کر بلاؤں گی؟ یہ صدا دے کر سیدہ سکینہ زار و قطار رونے لگتی ہے۔ حضرات، یہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معجزہ سناتا چلوں۔ جب امام حسین ابن علی شہید ہوئے تو یزیدیوں نے صرف آپ کے سر مبارک کو قلم کیا تھا، مگر جب زنگ کی گرد و غبار تھم گئی، جب رات کی تاریکی چھائی تو دیکھا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک میں آپ کے بازو انور موجود نہیں تھا، قدرتی طور پر آپ کے بازو مبارک غائب ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بازو انور کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ امام حسین اپنے جیتے جی اپنا ہاتھ یزیدیوں کے ہاتھ پہ نہیں دیا، تو یزید امام حسین کو شہید کرنے کے بعد امام حسین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ حسین تم نے جیتے جی اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں پہ نہیں دیا، تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیا، مگر مرنے کے بعد تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے نواسے تم نے جیتے جی اپنے ہاتھ کی حفاظت کیا، اور تمہارے جانے کے بعد میں تمہارے ہاتھ کی حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے امام حسین ابن علی کا۔ جب سمر کربلا سے نکلا اور امام حسین ابن علی کے سر ناز کو نیزے پہ چڑھا کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا، جب امام حسین ابن علی کے سر ناز کو یزید کے پاس لایا گیا تو یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب ناز پر چھری کو لگاتا تھا۔ پھر وہاں سے امام حسین ابن علی کے سر ناز کو دمشق لے گیا اور وہاں ایک قید خانے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ناز کو قیدی کی طرح رکھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھی مجرم کی طرح قید خانے میں رکھ دیا گیا۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اپنے بابا امام حسین کے شہادت کے بعد خوف زدہ ہو گئی تھی اور کئی دنوں کی بھوک پیاس کی وجہ سے کمزور اور بیمار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا، اسی قید خانے میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ نہ تو ان کا نماز جنازہ پڑھا گیا، نہ آپ کو کفن تک نصیب ہوا۔ رسول اللہ کے نواسیوں نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودا اور آپ کو بنا نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا۔ یزید نے نماز جنازہ تک نہ ہونے دیا۔ پھر کچھ دن یزید نے اہل بیت کو قید میں رکھا اور اس کے بعد واپس مدینہ روانہ کرنے کا اعلان کیا۔ جب رات کا وقت قریب آیا تو یزیدیوں نے اہل بیت کا قافلہ تیار کیا کہ اب اسے مدینہ کے لیے روانہ کر دو۔ جب قافلہ مدینہ کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہو گیا تو حضرت زینب واپس سیدہ سکینہ کے قبر انور پہ آتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں، بیٹی تم کہا کرتی تھی کہ کب ہم لوگ مدینہ جائیں گے، تو چلو مدینہ کا بلاوا آیا ہے۔ بیٹا کیا تم اپنے نانا کو کربلا کی داستان نہیں سناؤ گی؟ یہ کہہ کر حضرت زینب زار و قطار روتی تھی۔ اتنے میں حضرت سیدہ فضل آتی ہیں جو غازی عباس علمبردار کی زوجہ ہیں، حضرت سکینہ کے قبر انور پر تشریف لاتی ہیں اور اپنے شوہر غازی عباس علمبردار کا کٹا ہوا ہاتھ قبر پر رکھ دیتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں، بیٹا سکینہ تمہارے چاچا جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہا تھا میرے جو دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں سکینہ کو دکھانا اور کہنا کہ تمہارے چاچا تمہارے لیے پانی نہ لا سکا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، ورنہ روز محشر کے دن میں تمہارے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو سیدہ سکینہ کے قبر انور سے آواز آتی ہے، بابا اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ کے رسول آپ سے راضی ہیں، اور سکینہ بھی آپ سے راضی ہے۔ میرے بابا عباس آپ نے حق ادا کر دیا ہے اپنا،
چاچا عباس مجھے آپ نے وہ پانی عطا کیا ہے جو دنیا والے کسی کو نہیں پلایا ہوگا۔ اب یہ قافلہ دمشق سے چل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی مدینہ کے سرحد کو پار کر کے مدینہ کے شہر میں پہنچتا ہے تو مدینہ میں جیسے قیامت برپا ہو گیا ہو۔ مدینہ میں اس بات کی خبر پھیل چکی تھی کہ یزید نے رسول اللہ کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے بلا کر قتل کیا ہے۔ اس دن مدینہ منورہ میں کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جس کے آنکھوں میں آنسو نہ تھا۔ بچے، بوڑھے، عورت، مرد، سب نے رویا ہے۔ اس دن مدینہ کا در و دیوار رویا تھا۔ یہی وہ دو موقع تھا جس میں پورا مدینہ کو رلا دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تب پورا مدینہ رویا تھا، اور دوسری بار جب نواسۂ رسول کی شہادت ہوئی تب پورا مدینہ رویا تھا، اور پورے مدینے میں ایک ہی صدا گونج رہا تھا، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، تم پہ لاکھوں سلام۔ امام حسین جب کربلا جا رہے تھے تو اپنی ایک بیٹی حضرت سغرا کو بیماری کی وجہ سے کسی کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ جب حضرت سغرا نے خبر سنا کہ مدینہ سے جو قافلہ گیا تھا وہ واپس لوٹا ہے تو حضرت سغرا دوڑتی ہوئی اس قافلے کی طرف بڑھتی ہیں اور اپنے بابا حسین کو چاروں طرف تلاش کر رہی تھی۔ جب اپنے بابا حسین کو کہیں نہ پایا تو حضرت زینب سے پوچھنے لگتی ہے، میرے بابا کہاں ہے؟ میرے بھائی اصغر کہاں ہے؟ میرا چاچا عباس کہاں ہے؟ میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ آپ انہیں کہاں چھوڑ آئیں؟ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئیں؟ تو حضرت زینب رونے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے، بیٹا پہلے میں اپنے نانا سے مل لوں اور انہیں بھی بتا دوں کہ کون کہاں ہے، کون کہاں موجود ہے۔ جب سیدہ زینب کربلا کی داستان اپنے نانا کو سناتی ہے، کس طرح علی اصغر کے حلق کو چیرا گیا، کس طرح عباس کے بازو کو کاٹا گیا، کس طرح علی اکبر پہ ظلم کیا گیا، اور کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، یہ داستان سننے کے بعد پورا مدینہ میں ایک چیخ گونجتا ہے۔ مدینہ کا در و دیوار رونے لگتا ہے، مدینہ کے بچوں تک کے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ یہ وہ داستان ہے کربلا کا۔ آج کے بیان میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بیان میں۔ یا حسین ابن علی، تم پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔